جاتے ہیں تو اس کا سہارا دینے والا اللہ رب العزت اس کو سہارا دینے والا ہے، اس کی مدد فرمانے والا ہے۔ لیکن فرمایا گیا کہ اگر کوئی بندہ یتیم ہے تو وہی ہے جو علم سے دور ہے، جو عمل سے دور ہے، اس کو جو ہے کتابوں میں حدیثوں میں کیا کہا گیا کہ وہ یتیم ہے، یتیم العلم والادب، جو ادب سے اور علم سے یتیم، علم سے دور ہے، اس کو کیا کہا گیا ہے؟ وہ یتیم ہے، کتابوں میں کہا گیا ہے۔ تو برادران ملت اسلامیہ، خلاصہ کلام یہ ہے، جو نتیجہ یہ ہے، میں عرض سے کر رہا تھا کہ آپ حضرات اپنی اولادوں کو، اپنی اولاد کو جو ہے وہ دین کی دولت اور دین سکھائیں اور ان کو عالم بنائیں، علماء بنائیں، ان کو حفاظ بنائیں، قرہ بنائیں، تاکہ کل جب آپ بڑھاپے میں پہنچ جائیں تو جس طرح آج آپ معاشرے میں دیکھتے ہیں، سماج میں دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے نوجوان بڑھاپے میں جب ان کے والدین پہنچتے ہیں، جس طرح ان کو دھکے نکال کر گھر سے باہر کر دیا جاتا ہے، اپنے والدین کو جس طرح گھر سے باہر کر دیتے ہیں، ان کے نافرمان ہو جاتے ہیں، ان کی باتیں نہیں مانتے ہیں، ان سے جو ہے ان کی آواز میں باتیں کرتے ہیں، ان کو تعارف تشریح پر کرتے ہیں، تو تاکہ آپ اس چیز سے محفوظ رہیں، آپ اس چیز سے دور رہیں، آپ اسی وقت اس چیز سے محفوظ رہ سکتے ہیں جب آپ کا بیٹا عالم ہوگا۔ اگر آپ کا بیٹا عالم ہوگا یا حافظ ہوگا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ کبھی آپ کی نافرمانی کرے۔ آپ اپنی اولاد کو چاہے جتنا مرضی انجینئر بنا لیں، جو ہے جو مرضی آپ اس کو بنا لیں، دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگری آپ اس کو حاصل کروا دیں، اس کو جو مرضی بنا دیں، جتنے اعلیٰ عہدے پہ وہ فائز ہو جائے، لیکن قسم خدا کی میری یہ بات یاد رکھو کہ تب تک وہ انسان نہیں بن سکتا، تب تک وہ والدین کے مراتب کو نہیں پہچان سکتا، تب تک وہ معاشرے اور سماج کے حقوق کو نہیں پہچان سکتا، تب تک وہ جو ہے پڑوسیوں کے حقوق کو نہیں پہچان سکتا، اپنی اولاد کے حقوق کو نہیں پہچان سکتا، جب تک وہ قرآن نہیں پڑھے گا۔ وہ چاہے دنیا کی کتنی بڑی ڈگری حاصل کر لے، دنیا کے کتنے بڑے عہدے پہ فائز ہو جائے، جتنے بڑے مرتبے کا جو ہے وہ مرتبہ حاصل کر لے، لیکن اس کو انسان بننے کے لیے قرآن ہی پڑھنا پڑے گا۔ کیا پڑھنا پڑے گا؟ قرآن ہی پڑھنا پڑے گا، حدیث مصطفیٰ کو ہی پڑھنا پڑے گا، فرائض مصطفیٰ پر ہی عمل کرنا پڑے گا، تبھی وہ ایک بہترین انسان بن پائے گا۔ اور جو بہترین انسان ہوگا وہ اپنے والدین کو تکلیف نہیں دے گا، وہ اپنے والدین کو مصیبتیں نہیں دے گا، تو یہ وہی ہو سکتا ہے جو علم دین سے دور، جو علم دین پر جس کے پاس علم ہوگا، جس کو یہ معلوم ہوگا کہ والدین کو مرتبہ کیا ہے، اور یہ اسی کو معلوم ہوگا جو کوئی مدرسے میں گیا ہوگا، جو علماء کو سنتا ہوگا، اس کو کیا معلوم کہ صبح بیگ اٹھا کر اور دن بھر اسکول میں پڑھتا رہا، جس کو کبھی ٹیچروں نے، وہاں کے استادوں نے کبھی بتایا نہیں کہ والدین میں کوئی چیز ہوتی ہے، اس کے دماغ میں بچپن سے ایک ہی چیز ڈال دی جاتی ہے کہ بس آپ کو بننا ہے، آپ کو اعلیٰ عہدہ حاصل کرنا ہے، اس کے علاوہ اس کے سامنے کوئی چیز نہیں ہوتی، اس کے سامنے کسی کا کوئی مرتبہ نہیں ہوتا، کوئی چیز کسی چیز کو حیثیت نہیں دیتا، وہ جو ہے کسی چیز کو حیثیت نہیں دیتا۔ تو برادران ملت اسلامیہ، اگر آپ اس جو ہے آج آپ معاشرے میں دیکھیں، سماج میں دیکھیں، کتنے والدین ایسے ہیں جو اپنی اولاد سے بڑی مصیبت میں ہیں، بڑے رنج میں ہیں، ان کا کہنا یہ ہے، میں خود اپنا یہ تجربہ بتا رہا ہوں آپ کو، بڑے لوگوں کو ایسے دیکھا ہے جو بتاتے کہ ہمارا بیٹا، ہماری اولاد ہماری نافرمان ہو گئی ہے، یہ نہیں بتاؤ۔ کتنے والدین یہاں پر بھی ایسے بیٹھے ہوں گے جن کی یہ شکایت ہوگی کہ ان کی اولاد ان کی نافرمان ہے، بات نہیں مانتی ہے۔ بہت سارے ایسے والدین ہیں، لیکن سنو بات آگے بحث کرتا چلوں، آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ذرا بلند آواز سے بولے سبحان اللہ، بس تھوڑا وقت رہ گیا، بلند آواز سے بولے ایک مرتبہ یا رسول اللہ۔ سنو آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس بندے کی صبح ایسی ہو، بولو سبحان اللہ۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس بندے کی صبح ایسی ہو کہ اس کے والدین اس سے ناراض ہو، وہ اپنے والدین کا نافرمان ہو، وہ اپنے والدین کا مطیع و فرمانبردار نہ ہو، فرمایا آقا علیہ السلام نے اس کے لیے جہنم کے 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کتنے دروازے کھول دیے جاتے ہیں؟ جہنم کے 2 دروازے۔ کس کے لیے؟ جس کی صبح ایسی ہو، وہ ایسی صبح کرے جس کے والدین اس سے ناراض ہوں، وہ اپنے والدین کا نافرمان ہو۔ آگے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں
فرمایا السلام نے کہ جو بندہ اپنے والدین کا نافرمان ہوگا، ان کا مطیع و فرمانبردار نہ ہو، تو اس کے لیے جہنم کے 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور اگر اس کے والدین میں سے کوئی ایک زندہ ہو، اس کا باپ دنیا سے چل بسا ہو، کوئی ماں زندہ ہو یا اس کی ماں دنیا سے چل بسی ہو، خالی اس کا باپ حیات ہو، فرمایا علیہ السلام نے اگر دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہو تو اس کے لیے جہنم کا ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے اگر وہ اس کا بھی نافرمان ہوگا۔ یہ ماشاءاللہ آپ کے سامنے یہ جو ہے مسجد شریف کا چندہ یہ کر رہے ہیں، اسی مسجد شریف کے لیے ہے۔ یہ ایک دم مین روڈ پہ مسجد ہے، تو یہ مسجد جو ہے جیسا مجھے لگا، میرا خیال یہ کہ یہ جو ہے اس کی یہ کنڈیشن پوری ہونی چاہیے۔ کم سے کم آپ حضرات یہاں کے لوکل ہیں، آپ ہم اپنے گھروں کو تعمیر کرتے ہیں، ہمارا جو ہے خیال یہ ہوتا ہے، ہماری سوچ اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میرے محلے میں میرے گھر سے اونچا کسی کا گھر نہیں ہونا چاہیے۔ یہی ہماری کوشش ہوتی ہے، یہی ہمارا خیال ہوتا ہے۔ لیکن قسم خدا کی یاد رکھو کہ اگر مسجد چھوٹی ہے اور تمہارا گھر مسجد سے بڑا ہے تو تمہیں اس کا حساب ضرور دینا پڑے گا۔ رب ضرور فرمائے گا کہ بندے بتا، میرا گھر تیرے گاؤں میں تھا، تو 5 وقت اس میں عبادت کرتا تھا، نماز پڑھتا تھا، تو نے اپنے گھر کے بارے میں تو سوچا کہ میرا گھر کتنا بڑا ہونا چاہیے، اس میں کتنے بیڈ روم ہونے چاہیے، اس میں لابی کتنی بڑی ہونی چاہیے، اس کی جو ہے وہ ماربل اعلیٰ کوالٹی کا ہونا چاہیے، اس کے دروازے کھڑکیاں اعلیٰ کوالٹی کے ہونے چاہیے۔ کبھی تیرے دماغ میں یہ خیال نہیں آیا کہ مسجد جس میں اللہ کا گھر ہے اس کو بھی ہم نے دیکھنا ہے، کیا اس میں ہمیں کوئی دقت تو نہیں ہوتی ہے کہ اللہ کے گھر کو بھی ہمیں تعمیر کرنا ہے؟ اس کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا۔ تو اس مسجد کے لیے آپ بھرپور حصہ لیں، اس وجہ سے یہ کسی اور پہ کہ آپ جو مسجد میں دے کر یہ احسان کسی پہ نہیں کریں گے، نہ کوئی ہم یہ احسان کرتے ہیں کہ مسجد میں دیں گے 50 سے 100 روپے دے دیا ہم بڑے جو ہے وہ ہو گئے، نہیں، بلکہ یاد رکھو یہ اللہ رب العزت جس بندے کو توفیق دیتا ہے، رب فرماتا ہے قرآن مقدس کے 4 پارے میں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فرمایا رب نے کہ تم ہرگز بھلائی کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک اپنی سب سے پیاری چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ کیا فرمایا؟ تم نہیں بھلائی کو پہنچ سکتے، اگر تم خیر کی طرف کرتے ہو، یہ چاہتے ہو کہ ہم بھلائی کو پہنچ جائیں تو اپنی پیاری چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ تو مجھے بتاؤ کون کون بھلائی کو پہنچنا چاہتا ہے، کون کون خیر کی طرف رکھنا چاہتا ہے؟ بولے بڑا تواسو، کون ہاتھ کھڑا کرے، ہاتھ کھڑا کرے، الحمدللہ۔ ہاں، بھلائی کی جو طلب رکھتے ہیں